ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے استقبال کیا. ایرانی صدر نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. ایرانی صدر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے پروگرام میں شرکت کے بعد گورنر ہاؤس پہنچ گئے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے استقبال کیا. ایرانی صدر گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں کریں گے. ایرانی وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا. ایرانی صدر آج کراچی کا بھی دورہ کریں گے. ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے. غزہ سے متعلق اصولی موقف پر پاکستان کو سراہتے ہیں. فلسطینیوں پر ظلم کرنے والا اسرائیل تباہ ہوگا. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر گفتگو. کہا علامہ اقبال نے امت کو نئی راہیں دکھائیں. ان کی شاعری پاکستان اور ایران میں پل کا کردار ادا کرتی ہے. پاکستان کا ایران سے رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوگا. خواہش تھی عوامی جلسے سے خطاب کرتا. ایرانی صدر کے دورہ کراچی پر خیر مقدمی بینرز آویزاں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ڈرون اڑانے پر پابندی. ایرانی صدر کے قافلے کی گزرگاہوں پر عام ٹریفک کا داخلہ بند. شام 5 بجے تک مختلف سڑکیں ٹریفک کے لیے بند رہیں گی. شارع فیصل پر ایئرپورٹ سے PIDC تک ٹریفک مکمل بند رہے گی. شارع قائدین گرو مندر سے شارع فیصل تک بند. ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ، شاہین کمپلیکس، کھجور چوک تک آنے جانے والا روڈ بھی بند. ایم اے جناح روڈ گرو مندر سے گارڈن چوک تک بند رہے گا. There about 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. So we need to fix it, not the court, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range, inshallah, in the next 3 to 4 years. چند برسوں میں ٹیکس ٹو GDP 9% سے بڑھا کر 14% لے جائیں گے. ٹیکس سے متعلق مقدمات جلد نمٹانا ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. کہا اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. رواں ماہ کے آخر تک IMF سے 1 ارب 10 کروڑ مل جائیں گے. جون کے آخر تک زر مبادلہ ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالر ہو جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس لے لیا. چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور متعلقہ تمام افسران معطل. انکوائری کی ہدایت. شہباز شریف کا کہنا تھا قومی خزانے کے سینکڑوں ارب قانونی تنازعات کا شکار ہیں. کوئی لاپرواہی قبول نہیں. محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی. سعودی عرب پاکستان میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے، جس کے بعد سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان متوقع ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کہتے ہیں چین کے ساتھ سی پیک کے دوسرے فیز کے لیے بات چیت جاری ہے. متحدہ عرب امارات، کویت، قطر سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. اب ہم مدد نہیں مانگ رہے، سرمایہ کاری پر بات کر رہے ہیں. 8,000 کے قریب جو کیسز ہیں وہ حل طلب تھے، حل ہوئے، اور ابھی بھی کچھ 23% کے قریب پینڈنسی ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے، اس میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ 4 دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے، اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا. لاپتہ افراد کمیشن نے 8,000 کیسز حل کر لیے. 23% حل طلب ہیں. حکومت کی سنجیدگی کم نہیں ہوئی. مسنگ پرسن کے معاملے پر پھر کام شروع کر رہے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں گوادر میں حملہ کرنے والوں میں ایک مسنگ پرسن شامل تھا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ایمان مزاری نے جس شخص کو مسنگ پرسن کہا وہ لانڈھی جیل میں سزا کاٹ رہا تھا. بلوچستان شہدا فورم نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. پولیس ریفارمز شروع کرنے، دہشت گردی کے زیر التوا مقدمات کے فیصلے جلد کرنے کی استدعا. درخواست میں کہا گیا ہے حکومتیں گواہوں کے تحفظ اور پروسیکیوشن پر عمل درآمد کریں. شہدا کے بچوں کو مفت تعلیم اور اہل خانوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. سوشل میڈیا کے ذریعے دہشت گردی کی تشہیر کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں.
عمران خان نے خود جیل سے یہ پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ سائفر کو اب یہ زیادہ دیر سنبھال نہیں سک رہے ہیں اور اس کو ختم کرنا پڑے گا، تو اس لیے القادر کو پکایا جائے گا ٹرائل کورٹ میں، اور اس کے تحت ان کے اوپر کنوکشن ہوئے گی اور بشرا بی بی اور عمران خان کو اس کے اندر قید دی جائے گی. عمران خان کہتے ہیں اس کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی ججز کی، ستمبر اکتوبر سے پہلے مجھے رہا کرنے کا انکار آتا ہے. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں ٹرائل کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس پکایا جا رہا ہے، اسی میں ان کو سزا ہوگی. ان کا ستمبر اکتوبر سے پہلے میری رہائی کا ارادہ نہیں. علیمہ خانم بانی پی ٹی آئی کا پیغام سامنے لے آئیں، کہتی ہیں یہ سائفر کو زیادہ دیر سنبھال نہیں سکتے. بشرا بی بی کے خلاف عدت کا کیس احمقانہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا. اجلاس آج ہوگا. دھاندلی کے الزامات پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی پر حکم امتناع میں توسیع کر دی. ضیاء اللہ اور جنید کی جانب سے دائر درخواستوں پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب. محنت کرنی پڑے گی، فیصلے کرنے پڑیں گے. اس میں بدقسمتی میں صلاحیت میں بڑی کمی نظر آتی ہے. پہلے بھی 16 مہینے میں ایک ناکام حکومت تھی، اور تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت و فرمائے. بدقسمتی سے نون لیگ کی حکومت میں صلاحیت کی کمی ہے. 16 ماہ میں بھی حکومت ناکام رہی. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تعلقات بڑھنے چاہیے. گیس پائپ لائن سیاسی ایشو نہیں. وزراء بیانات سے گریز کریں. پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے یا عوامی 8 فروری کو عوام فیصلہ دے چکے ہیں. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل. کہا 8 فروری کے بعد ملک پر فارم 47 کے سیاسی دہشت گرد مسلط ہیں. سندھ حکومت پروٹوکول کے ساتھ کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ دے رہی ہے. اصل دہشت گرد کچے کے ڈاکوؤں کو اسلحہ فراہم کرنے والے ہیں. سیاسی مافیا سے پی ٹی آئی کی بڑھتی مقبولیت ہضم نہیں ہو رہی. بشرا بی بی کے سینے میں جلن اور درد کی شکایت. پیمز اسپتال کے 3 لیڈی ڈاکٹرز نے بنی گالے میں رات معائنہ کیا. ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو صحت مند قرار دیتے ہوئے کھانے میں احتیاط کا مشورہ دیا. بشرا بی بی کی صحت سے متعلق رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال. اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز نے پیمز کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے معائنے کا مشورہ دیا تھا. سونے کی قیمت میں 7,800 روپے کمی. 1 تولہ سونا 2,40,900 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 6,687 روپے کمی کے بعد 2,06,533 روپے ہو گئی. حیدرآباد کے علاقے گھمن آباد میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے 2 ملزمان گرفتار. پولیس کا کہنا ہے عدالت سے ملزمان کا 2 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا. لڑکی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج ہے. پھول نگر میں پیسے نہ دینے پر شوہر نے بیوی کی ناک اور کان کاٹ دیے. پولیس نے خاتون کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. مقدمے میں کہا گیا ہے بہنوئی نے کمیٹی کی رقم مانگی، انکار پر بہن کے ناک اور کان کاٹ دیے. پولیس کا کہنا ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے. لیسکو انتظامیہ 3 ماہ میں مرحلہ وار اوور بلنگ ختم کرے گی. زیر التوا تمام خراب کنیکشن کے میٹر تبدیل ہوں گے. لیسکو اور ایف آئی اے کے درمیان معاملات ایپاک ہے. حکام کا کہنا ہے ایف آئی اے لیسکو کے دفاتر پر چھاپے نہیں مارے گی. شکایت کی صورت میں چیف لیسکو کو خط لکھا جائے گا.